الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ دوستو، ذکر چل رہا ہے وہی اہل کتاب کا، اور اہل کتاب سے مراد ہوا کرتے ہیں یہودی جن پر تورات نازل ہوئی ہے، اور عیسائی جن پر انجیل نازل ہوئی ہے، جن کو انجیل عطا کی گئی ہے۔ یہ اہل کتاب کہلاتے ہیں اسلامی زبان میں اور قرآن کی زبان میں۔ انہی کا ذکر چل رہا ہے۔ ان کی کچھ بد اعمالیاں اوپر بیان کی گئی تھی، ایک اور بلکہ دو بد اعمالیاں یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ اور دوستو، اس میں یہ نہیں کہ صرف ان کی برائی کرنا مقصود ہے اور برائی کے ساتھ ان کا ذکر مقصود ہے، ان کی توہین مقصود ہے، نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اسی طرح کے حالات سے امت مسلمہ کو واسطہ پڑے گا، تو ان کو تعلیم ہے کہ تم ایسا نہ کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ دیکھو، یہ برے اعمال اور غلط اعمال ایسے ہیں کہ یہود اپنے زمانے میں اور نصارہ اپنے زمانے میں اللہ کے محبوب اور پیارے بندے تھے، لیکن جب وہ ان بد اعمالیوں میں مبتلا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نگاہوں سے کیسے گر گئے۔ یہ دو باتیں بتانا مقصود ہے۔ پہلی بات یہاں کیا بتائی جا رہی ہے دوستو، اس پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ وہ لوگ اپنی کتاب میں، یہودی تورات میں اور عیسائی انجیل میں ترمیم اور تبدیلی کر دیا کرتے تھے۔ کبھی تو اس طرح پر کہ وہ اس لفظ کو توڑ مروڑ کے اس طرح پڑھتے تھے کہ معنی اور مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا تھا، اور کبھی وہ صاف صاف کتاب میں کوئی جملہ کوئی لفظ بڑھا دیا کرتے تھے، اور کبھی کتاب میں سے کوئی لفظ گھٹا دیا کرتے تھے۔ آپ کے لیے سمجھنا تو شاید اتنا آسان نہ ہو، لیکن اہل علم کے لیے سمجھنا آسان ہے۔ کتاب لکھی اور درمیان میں تفسیر کے وضاحت کے الفاظ لکھ دیے، ان پر نشان لگا دیا سمجھو۔ پہلے اگر کوئی اعتراض کرتا تو کہہ دیا جاتا کہ یہ تو تفسیر ہے، اس کا مطلب لکھا گیا ہے، اور جب اس کو پڑھتے پڑھتے عادی ہو گئے تو وہ نشان ہٹا دیا۔ اب اس کو یہ فرق نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کتاب ہے یا کتاب کا مطلب اور تفسیر ہے۔ بہرحال یہاں چونکہ اہل علم کا مجمع نہیں ہے، اہل علم کے مجمع میں تو بات بتائی جاتی ہے، اس کو تحریف کہتے ہیں، تحریف، کہ تحریف اور ترمیم اور تبدیل کی کتنی صورتیں تھیں۔
لیکن یہاں ان سب کو بیان کرنے کے بجائے بس اتنا بیان کرنا مقصود ہے کہ وہ اپنی کتابوں میں تبدیلی کر دیا کرتے تھے، اور اس کی کئی مثال میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی ہیں، چونکہ یہ آیت پہلے بھی آئی ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لکھی ہوئی تھی تورات میں، اور جو شخص تورات میں ان صفات کو پڑھتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو پہلی نظر میں ہی پہچان لیتا کہ یہ نبی ہے اور آخری نبی ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی کتابوں میں تبدیلی کر دی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جس کی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں پیدائشی طور پر کہ جیسے کہ اس نے سرما ڈال رکھا، حالانکہ اس نے سرما کچھ نہیں ڈال رکھا۔ عربی میں اس کو اکحل العین کہتے ہیں، اکحل العین، یعنی ایسا جس کی آنکھوں میں سرما ڈلا ہوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں ایسی ہی تھی، بغیر سرما ڈالے بھی اتنی خوبصورت تھی جیسے کہ سرما ڈال رکھا ہو۔ یہی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، لیکن اب انہوں نے اس کو بدل دیا اور کر دیا کہ ازرق العین، یعنی وہ نیلی آنکھوں والا ہوگا، کالی آنکھوں والا نہیں بلکہ نیلی آنکھوں والا ہوگا۔ یہ وہ مثال دے رہا ہوں میں آپ کو جو آسانی سے ہر آدمی سمجھ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انتہائی خوبصورت انسان تھے، اس پر میں تقریر اور تفصیل نہیں کرتا، بس۔ تو آپ کے بال بھی بڑے خوبصورت تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ بالوں کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ تھوڑے سے گھنگریالے ہوں، زیادہ نہیں، تھوڑے سے گھنگریالے ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بھی اس میں لکھی ہوئی تھی، تورات میں لکھی ہوئی تھی کہ آپ کے بال گھنگریالے ہوں گے، لیکن انہوں نے اس کو بدل دیا اور یہ کہہ دیا کہ آپ کے بال بالکل سیدھے ہوں گے۔ یہ میں نے آپ کو چند مثالیں دی۔ اسی طریقے سے احکام میں بھی تبدیلی کر دیا کرتے تھے، جیسا کہ تفصیل سے میں نے آپ کو ایک قصہ سنایا تھا، آج پھر سنا دوں، کوئی بات نہیں۔ اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لے تو تمام آسمانی کتابوں میں، تمام آسمانی مذاہب میں اس کی سزا یہ ہے کہ زنا ثابت ہونے کے بعد پتھر سے مار مار کر اس کو جان سے مار دو۔ اس کو عربی میں رجم کہتے ہیں، اور ہماری اردو میں یہ لفظ فارسی سے آیا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں سنگسار کرنا۔ اسلامی شریعت میں بھی یہی حکم ہے، اور یہودیوں کے یہاں بھی یہی حکم ہے، تورات میں بھی یہی حکم ہے یہ، لیکن وہ لوگ اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی بڑا آدمی زنا کرے، زنا ثابت بھی ہو جاوے، تو وہ اس کو معمولی سزا دیتے تھے، جیسا کہ منہ کالا کر دینا، چند جوتے مار دینا وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر کوئی غریب آدمی، کمزور آدمی زنا کرے ثابت ہو جاوے تو اس کو رجم کر دیتے تھے۔ تو مدینے کے آس پاس میں جو یہودی آباد تھے، ان کے یہاں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا، ایسے آدمی پر زنا کا مقدمہ درج ہوا جس کو وہ رجم کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو انہوں نے رجم سے بچنے کے واسطے، اور کوئی الزام بھی نہ لگاوے، اس سے بچنے کے واسطے یہ چال چلی کہ عوام میں، علماء میں، سب میں یہ کہا
کہ دیکھو آج کل تو یہاں پر محمد کی حکومت ہے، ہماری حکومت نہیں، تو محمد جو فیصلہ کریں گے وہ منظور ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری تورات میں، تمہاری کتاب میں اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ تو وہ خاموش رہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہماری کتاب میں تو کوئی حکم ایسا موجود ہے نہیں، اس بارے میں کوئی حکم ہی نہیں ہے۔ وہاں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، جو پہلے یہودی تھے اور زبردست عالم تھے یہودیوں کے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی کتاب تورات میں اس کے بارے میں حکم موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات منگائی اور بتایا کہ کہاں ہے، دیکھو اس میں حکم پڑھو۔ تو انہوں نے آگے سے پڑھ دیا، پیچھے سے پڑھ دیا، درمیان میں جہاں حکم تھا وہاں سے پڑھا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ دیکھو تم نے وہ آیت چھوڑ دی، تم نے وہ جگہ چھوڑ دی، وہاں پر یہ اللہ کا حکم موجود ہے۔ یہ ہے تو احکام میں بھی تبدیلی کر دیا کرتے تھے، مسائل میں بھی تبدیلی کر دیتے تھے، قرآن کتاب میں الفاظ ہی بدل دیتے تھے۔ اسی کا ذکر ہے یہاں پر۔ ایک تو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے ان کی کتاب تورات کو، انجیل کو کیوں کینسل کیا؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ پڑھنے لائق چھوڑی نہیں تھی، انہوں نے وہ عمل کرنے لائق چھوڑی نہیں تھی۔ کیا پتہ اس میں کتنی باتیں اللہ کی ہیں اور کتنی باتیں انہوں نے اپنی طرف سے شامل کر دی۔ ایک بات تو یہ، دوسرے یہ کہ وہ اپنی بداعمالی اور بد اخلاقیوں میں یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ اب ان کی اصلاح ممکن نہیں تھی، اسی لیے اللہ نے ان میں نبی نے بھیج کر دوسروں میں نبی بھیجا اور اس دین کو کینسل کر دیا۔ یہ بیان فرماتا۔ امت محمدیہ کو بھی اس میں دعوت ہے، نصیحت ہے کہ تم ایسا مت کرنا۔ دیکھو پہلے میں آیت شریفہ کا ترجمہ کروں اور پھر اپنے متعلق، اپنے دین سے متعلق، اپنی کتاب قرآن کے متعلق بھی کچھ بتاؤں گا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب میں، یعنی کتاب پڑھتے وقت کتاب میں اپنی زبانوں کو موڑ لیتے ہیں۔ دیکھو دوستو، کچھ باتیں محاورے کی ہوتی ہیں، زبان کو موڑنے کا مطلب وہی ہے رد و بدل کرنا، رد و بدل کر کے پڑھنا۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ وہ اس بات کو، سننے والا اس بات کو کتاب یعنی تورات کا حصہ گمان کرے۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ اور کتاب کا جز نہیں ہے۔ یہ دیکھو یہاں نہ تو تورات کا ذکر کیا، نہ انجیل کا ذکر کیا، بلکہ کتاب کا ذکر کیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ یہی حال یہود کا تھا اور یہی حال نصارہ کا تھا۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پر بہتان باندھا کرتے تھے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ہم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں، یعنی جھوٹ موٹ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں بات۔ یہ یہاں تک بات۔ اب دوستو میں آپ کو دو باتیں بتاؤں گا۔ پہلی بات، یہ امت تو کوئی کسر نہ چھوڑتی، لیکن اللہ ہی نے خود ایسا انتظام کیا، اللہ ہی نے خود ایسا انتظام کیا کہ قرآن پاک کے الفاظ میں آج تک کوئی رد و بدل نہیں ہوئی۔
ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہوئی، بالکل بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ کسی دن آپ موقع دینا، کم سے کم 1.5 گھنٹہ بیٹھنا، اور میں آپ کو حضرت جبریل، اللہ کے پاس سے حضرت جبریل تک پہنچائے، اور حضرت جبریل کے ذریعے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ تک پہنچا، اور پھر صحابہ سے بعد کے لوگوں پر پہنچا۔ میں ہر چیز میں بتاؤں گا کہ وہاں غلطی کا امکان ہی نہیں ہے، یہ دلیلوں سے ثابت کروں گا الحمدللہ۔ تو قرآن پاک کے الفاظ میں رد و بدل کا کوئی احتمال نہیں، کوئی امکان نہیں، چونکہ اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے اور خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اب ایک دوسری بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہوئے اور قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے کبھی تو ایسی گنجائش موجود ہوتی ہے کہ 1 ترجمہ، 2 ترجمے، 3 ترجمے ہو سکتے ہیں، اور ایسی گنجائش ہو سکتی ہے کہ 2-3 مطلب ہو سکتے ہیں۔ یہ مطلب اور ترجمہ کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن پاک میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ شاید پہلی مرتبہ میں نے آپ کو مثال دے کر بھی سمجھائی تھی بات۔ اور ایک یہ ہے کہ بالکل من گھڑت بات اپنی طرف سے قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر میں شامل کر دینا، یہ تو ایسے ترجمے اور تفسیر تو لکھی گئی ہیں جن میں من گھڑت ترجمہ اور من گھڑت مطلب لکھ دیا گیا ہے۔ علماء اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے، اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے۔ خاص طور سے میں نے آپ کے بات اس لیے بتائی ہے کہ ہر کسی کا ترجمہ اور ہر کسی کی تفسیر اٹھا کر مت پڑھو۔ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم اور اتنی سمجھ دی ہے اور آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شوق ہے، تو آپ ہر کسی کا ترجمہ اور ہر کسی کی تفسیر اٹھا کر مت پڑھو، چونکہ ترجمہ اور تفسیر میں بڑی گڑبڑیاں ہوئی ہیں۔ اس لیے کسی معتبر آدمی سے، کسی مستند عالم سے پوچھ کر پھر ترجمہ اور تفسیر پڑھو اگر آپ کو پڑھنا ہی ہے۔ میں عرض کر دوں آپ کو، پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا، اب آج بھی کہہ رہا ہوں، میں دینی کتابوں کے پڑھنے کا، سننے کا شوق ہی نہیں رہا۔ زیادہ سے زیادہ یوٹیوب یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں، بس وہیں اسی سے کر لیتے ہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ کون کیا کہہ رہا، جس کی بولنی سی اچھی لگی، جس کا انداز اچھا لگا، اسی کو لے لیا۔ ابھی میں نے دیکھا کہ ہمارے شاگرد ہیں بیچارے، وہ اور وہ کیا ہے نا، انجینئر کیا نام ہے اس کا، ہم اس کی تقریر اسٹیٹس پہ لگا رکھی۔ تو دیکھو یہ غلط بات ہے۔ بس میں آپ کو بتا دوں، آپ ترجمے تو بہت ہیں اور آسان ہیں، تفسیر بھی بہت ہیں اور آسان بھی ہیں، لیکن عام آدمی کے واسطے مفتی تقی صاحب کا ترجمہ، جس کا نام تو اصل میں توضیح القرآن ہے، لیکن اس کو آسان ترجمے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بہت مختصر ہے، بہت آسان ہے، ہر آدمی اس کو پڑھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یوں آسان ترجمے اور آسان تفسیر کے نام سے ایک بہت بڑھیا تفسیر مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری کی بھی ہے، لیکن یہ ترجمہ یعنی مفتی تقی صاحب کا ترجمہ کچھ زیادہ مقبول ہوا اور ہر جگہ دستیاب ہے، ہر ایک کے ہاتھوں میں ہے یہ، تو وہ پڑھ لیا۔ اور ایک بات تو یہ ہوگی، ایک بات اور سن دیجیے گا۔ ابھی آپ نے ذکر سنا احکام میں تبدیلی کا، احکام میں تبدیلی کا۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ میں کچھ ایسا انتظام فرمایا ہے کہ اصل اور حق ہمیشہ موجود رہے گا۔ جی، چنانچہ
اگر کوئی غلط بات پاکستان میں کہی جاتی ہے تو بنگلہ دیش، انڈونیشیا، عرب ہندوستان کے تمام علماء اس کو رد کرتے ہیں۔ ہمارے شہر میں ایک آدمی ایک بات کہتا ہے، قرآن و حدیث کے خلاف کہتا ہے، تو باقی سب علماء اس کے رد کرتے ہیں۔ یہ احکام کی حفاظت کا انتظام ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر ہم آپس میں علماء آپس میں اتفاق کر لیں کہ کوئی دقت والی بات نہیں، جو تیری مرضی میں آوے تو کرتا رہے، جو میری مرضی میں آوے میں کرتا رہوں، تو مجھے ٹچ نہ کرنا، میں تجھے ٹچ نہیں کرنے کا، تو لوگ یوں کہیں گے بھائی علماء میں بڑا اتفاق ہے، بہت اتفاق ہے علماء میں، حالانکہ دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا ہے۔ اور ایک بات اور ہے خاص، میرا تو اتنا بڑا تجربہ نہیں، نہ میری اتنی بڑی عمر، نہ اتنا بڑا علم، لیکن تجربہ کار علماء یوں فرماتے ہیں کہ 1400 سال کی تاریخ یہ ہے کہ جو حق اور سچ ہوتا ہے وہ عام طور پر لوگ قبول کر لیتے ہیں، اور جو باطل اور غلط ہوتا ہے وہ ایک کونے میں سمٹ جاتا ہے، تھوڑے سے لوگوں میں سمٹ جاتا ہے۔ یہ بھی اسلام کے حق اور سچ ہونے کی ایک دلیل ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ایک انتظام فرمایا۔ اب آگے چلتے ہیں، اور وہ بات بھی سمجھیے، اور وہ بات بھی بہت ضروری ہے سمجھنے کی۔ دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے بار بار سنا۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہ سمجھ پائے کہ وہ کیسے پیدا ہوئے، وہ کچھ نہ سمجھ پائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوا، ان کو سولی دی گئی، ان کو آسمان پر اٹھایا گیا، اور انہوں نے اٹکلیں لگانی شروع کر دی، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ عیسیٰ بھی اللہ ہے، عیسیٰ بھی ایک معبود ہے، اور انہوں نے کہا ایک تو اللہ ہے معبود، ایک عیسیٰ ہے، اور ایک روح القدس ہے، اور بعضوں نے کہا کہ ایک مریم ہے۔ غرض وہ یوں کہتے ہیں کہ تین ہیں، اور تین ہو کے پھر ایک ہیں، توحید کا بھی دعویٰ کرتے ہیں اور تین خدا بھی مانتے ہیں، اور عیسیٰ کی بھی پوجا پرورش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور مریم کی بھی۔ جب ان سے اس بارے میں بات چیت ہوتی تو ان کی دلیل ایک یہ تھی کہ خود عیسیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہ تم میری عبادت کرو، اور میں اللہ کا بیٹا ہوں، اور میں خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ وہ یہاں تک آ جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کا جواب دیا۔ اب ترجمہ سنیے، مطلب خود سمجھ میں آ جائے گا۔ ما کان لبشر، کسی انسان کے واسطے یہ ممکن ہی نہیں ہے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے پاس سے کتاب دے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین کی صحیح سمجھ دے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نبوت عطا کرے، نبی بناوے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے۔ پھر وہ یوں کہے لوگوں کو یوں کہے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ، اللہ کے بجائے میری عبادت کرنے لگو، کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی؟ ہاں، دیکھو، اور میں اس کو اپنے الفاظ میں، آسان سے الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی بھی کوشش کروں گا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ مان لو تھوڑی دیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجے، تو نبی کا فرض کیا؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانا ہے۔ پھر وہ اللہ سے غداری کرے،
اللہ سے بغاوت کریں اور بجائے اللہ کی عبادت کروانے کے اپنی عبادت کروانے لگے، تو یہ تو اللہ سے بغاوت ہی ہوگی، اللہ سے غداری ہوگی۔ یہ تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ اللہ میاں کو پتہ نہیں تھا، اللہ میاں کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ شخص دنیا میں جا کے کیسا ثابت ہوگا۔ اگر میں اس کو نبوت کر دوں تو پھر یہ کیسا ثابت ہوگا؟ اللہ کو سے غلطی ہو گئی، اس نے ایسے آدمی کو نبی بنا دیا جس نے جا کے بغاوت کر دی اللہ میاں سے ہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خدا نعوذ باللہ ایک جاہل ہونا لازم آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو علم کبھی غلطی نہیں کر سکتا، اس لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک بات اور ایک دوسری بات سمجھو، انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا علم اور اپنی معرفت دیتا ہے، اور اللہ کے علم اور اللہ کی معرفت کے بعد یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آدمی اپنے کو آپ کو یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننے لگے۔ اس لیے کہا ہے کہ کسی انسان کے واسطے ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے پاس سے کتاب دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے دین کی سمجھ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نبوت دے، پھر وہ لوگوں کو یوں کہے کہ اللہ کے بجائے تم میری عبادت کرو۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، یا میں بھی ایک معبود ہوں اور میری ماں معبود ہے، ایسا کبھی نہیں کہا۔ اس لیے یہ بات یہ نصارہ کی بالکل غلط اور جھوٹ ہے۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، لیکن وہ یوں کہیں گے کہ تم اللہ والے ہو جاؤ، رب والے ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ، یعنی اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ ہی سے اپنی حاجتیں مانگنے والے ہو جاؤ۔ بما کنتم تعلمون الکتاب، اس سبب سے کہ تم اللہ کی کتاب کو سکھلاتے ہو دوسروں کو، اور اس سبب سے کہ تم خود اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو، یہ ربانیین بن جاؤ۔ یہ تو بات ہو گئی۔ اب آگے چلو تھوڑی سی بات، وہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا، یہ آیت شریفہ پوری ہو جائے گی۔ یہود میں بھی اور نصارہ میں زیادہ جو ان کے پادری ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے کسی بھی چیز کو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیتے ہیں۔ اسی واسطے آپ نے اخبارات میں لوگوں کے بیانات میں سنا ہوگا کہ علماء اسلام کو اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے، یعنی جس طرح دوسرے مذہب والے کرتے ہیں نا، حلال کو حرام، حرام کو حلال، اور حرام کو حلال، حلال کو حرام، یہ بھی کر دیں، یہ بھی تبدیلی کر دیں۔ اور بہت سے مسلمان آ کے بولتے ہیں میدان میں، مسلمان بولتے ہیں، دوسرے تو بولتے ہی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام علماء کا ہے۔ تو دوستو علماء کا یہ کام نہیں ہے، یہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، علماء نہیں کیا کرتے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ تو اللہ کا اختیار ہے اور کسی دوسرے کا اختیار نہیں ہے۔ ایک تو وہ یہ کام کیا کرتے تھے، ایک دوسرا اور کام کیا کرتے تھے، وہ نافرمانیاں اور گناہ تو کیے اللہ کے، اور بخشوا لو جا کے پادری صاحب سے۔ ہفتے میں اتوار کو گئے وہاں اور جا کے پادری صاحب کو تحفہ پیش کیا، جس کو ہماری زبان میں آج کل لفافہ کہنے لگے، اور لفافہ پیش کرنے کے بعد کہا جی اس ہفتے میں نے اتنے گناہ کیے، اب چل پھر نہ کریے، بس ہو گئے معاف۔ یہی ہے ہی نہیں، اجی میں کمزور ہو گیا اور میں سے گناہ بہت ہو رہے، اب چاہتا ہوں جنت میں جانا، تو موٹا سا لفافہ پیش کر دو، تو وہ آپ کو جنت کا ٹکٹ، جنت کا سرٹیفکیٹ لکھ کے دے دے گا۔ ہاں، نجات نامہ کہتے ہیں اس کو، نجات نامہ لکھ کے دے دے گا۔ تو دوستو یہ اختیارات اللہ کے ہیں، کسی انسان کے یہ اختیارات نہیں ہیں۔ اگر ہم نے کسی انسان کو یہ اختیارات دے دیے، کسی انسان کے یہ اختیارات تسلیم کر لیے،
تو گویا کہ ہم نے اس کو اپنا رب تسلیم کر لیا. یہ ہے ان کے ہاں یہ تھا. اللہ فرماتے ہیں, اب ترجمہ سن لو, بات خود سمجھ میں آ جائے گی. وَلَا يَأْمُرَكُمْ, وہ شخص جس کو اللہ نے کتاب دی, دین کی سمجھ دی اور نبوت دی, وہ تم کو یہ حکم نہیں دے گا کہ فرشتوں کو یا نبیوں کو تم رب بنا لو. اور جب نبیوں کو اور فرشتوں کو نہیں تو کسی اور کو کہاں رب بنایا جا سکتا ہے؟ وہ یہ بھی حکم نہیں دے گا. اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ, کسی کو رب ماننا, اللہ کے علاوہ کسی کو رب ماننا, یہ تو کفر ہے. کیا نبی تمہیں کفر کا حکم دے گا جبکہ تم خود مسلمان ہو؟ یعنی ایک بار اللہ پر ایمان لا چکے ہو, پھر وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا. دوستو یہاں تک تو بات ہو گئی. اور جی تو چاہتا تھا کہ اس میں تھوڑی سی میں تفصیل کروں, لیکن چلو وہ تو تقریر میں ہو جائے گی, تفسیر میں تھوڑی سی تفصیل کافی ہے. ہم نے ایسا نہیں مانا جیسا آپ نے سنا, لیکن کچھ بہت حد تک ہم نے بھی گڑبڑ کر دی ہے. کیا زندوں کے پاس بھی جاتے ہیں اور مزاروں پہ تو جاتے ہی جاتے ہیں, اور ان سے اس طریقے سے اپنی حاجتیں مانگی جاتی ہیں جیسا کہ یہ خدائی میں شریک ہوں, خدائی میں شریک ہوں. ایک صاحب کی ابھی تازی بات ہے, میں اشارہ کنایہ بھی نہیں کرتا. بھائی کہاں گئے وہ؟ یہیں کرانے کی بات ہے, کہیں اور کی بات نہیں. اجی کلیئر جا رہے ہیں, آج جمعرات ہے, وہ ہر جمعرات تو کلیئر جا کے رہے وہ. اگر نہیں جب پریشان سے ہوں جب چلے جا. تو جی اس طرح کے معاملات ہیں. زندوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بزرگوں کی یہاں کچھ کرامت ہوتی ہیں, یعنی من جانب اللہ, کچھ اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے, حالانکہ ان بزرگ کا یا اس عالم کا کوئی اختیار, کوئی دخل نہیں ہوتا. یہ مثال کے طور پر آپ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ سنا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ سنا. آپ بزرگوں کی بھی باتیں کچھ ایسی سنیں گے کہ دعا کے لیے کہا, اور جب نا امیدی ہو گئی اس کے بعد ان کو بچہ پیدا ہو گیا, تو اس کو کرامت کہتے ہیں. لیکن دوستو یہ کسی بزرگ کے اختیار میں بالکل نہیں ہوتی. بس اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت اور مرتبہ بڑھانے کے واسطے, اللہ بہتر جانتا کسی مصلحت سے, وہ اس کی طرف اس کی نسبت کرا دیتا ہے. اس نے دعا کر دی تھی, اس نے تعویذ دے دیا تھا, یہ ہو گیا. ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان بزرگ صاحب ہی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ یہ, اور جا کے وہاں سے اس طرح لپٹیں گے, اس طرح چپٹیں گے, اس طرح روئیں گے جیسا کہ بس یہ اگر کر دیں تو سب کچھ ہو جائے گا. تو میرے دوستو یہ عقیدے کی خرابی ہے. اور آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ بت پرستی کی ابتدا یہیں سے ہوئی. آج بھی چاہے ہمارا کیرانہ ہو, چاہے آس پاس کی جگہیں ہوں, چاہے دوسری جگہ ہوں, پیروں پہ مسلمانوں سے زیادہ ہندو جاتے ہیں, اس واسطے کہ وہ بت پرستی کی ابتدا ہے, بت پرستی کی مثال ہے. تو میرے دوستو یہ بھی ایک طریقے سے رب مان لینا ہے. اسی واسطے ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہم جن کو ہم علماء دیوبند کہتے ہیں, اہل سنت والجماعت ہم کہتے ہیں, ہمارے ہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. زندہ ولی اور زندہ مسلمان دعا بھی کر دیتا ہے, مردہ تو دعا بھی نہیں کر سکتا, مردہ تو دعا بھی نہیں کر سکتا. وہاں تو ہم اس کو ثواب پہنچا دیں تو ٹھیک,
لیکن نہ وہ دعا کر سکتا، نہ میں کچھ نفع پہنچا سکتا، نہ نقصان پہنچا سکتا۔ اس واسطے اپنے عقیدوں کو درست رکھنا چاہیے، زندوں کے متعلق بھی اور مردوں کے متعلق بھی۔ بس میں اتنی بات کہوں گا، اور چونکہ ماشاءاللہ آپ اس سلسلے میں بہت کچھ سنے ہوئے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اسی سے آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے۔ مزاروں پر جا کر نہ تالا لگا کر آؤ، نہ جھاڑو کا مٹھا رکھ کے آؤ، اور نہ وہاں جا کے کیا دیگ اتارو، نہ وہاں جا کے منت مانو، وہاں کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ آپ کو جو کچھ کرنا ہے اللہ سے مانگو، 2 رکعت نماز حاجت پڑھو اور اللہ سے مانگو، صلاۃ الحاجت پڑھو اور اللہ سے مانگو، اور صلاۃ الحاجت کے بغیر مانگو، ہر نماز کے بعد مانگو۔ جب آپ کا دل دکھے، جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آوے، بغیر ہاتھ اٹھائے اسی وقت دل سے مانگو، زبان سے مانگو، اللہ سننے والا۔